چونکہ آج کی اس مجلس کا ابتدائیہ مخدومہ نے میرے نام لکھا ہے، تو ہر مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں مجلس میں حدیث قصہ کے راز آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ بسم اللہ۔ مولا حسین زبردست حدیث قصہ کی تلاوت بھی ہو اور حدیث قصہ کے راز بھی آپ کے سامنے پڑھے جائیں۔ بعض شیعہ اپنی کم علمی کی بنیاد پہ اور جدت پسندی کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث قصہ معاذ اللہ اس کی سند ضعیف ہے، اور انہوں نے حدیث قصہ کی جگہ دعائے کمیل پڑھنی شروع کر دی۔ میں بالکل کھول کے گفتگو کرنے کا عادی، جہاں مسجدوں میں حدیث قصہ پڑھی ہوتی تھی وہاں اب شب جمعہ دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ کی جگہ دعائے کمیل شیعت نہیں، شیعت کی دشمنی ہے۔ حدیث قصہ، میں دعائے کمیل کا انکار نہیں کر رہا، دعائے کمیل کی اپنی حیثیت ہے، حدیث قصہ کی اپنی انفرادیت ہے۔ دعائے کمیل کا مقابلہ حدیث قصہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک پہلا فرق پڑھ دیتا ہوں۔ دعائے کمیل اور حدیث قصہ میں اتنا فرق ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بندے کو بتایا ہے کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بندے کو بتایا ہے کہ 14 سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ کتنا فرق، بسم اللہ سے کتنا فرق ہے حدیث قصہ میں اور دعائے کمیل میں۔ حدیث قصہ اور ہے، دعائے کمیل اور ہے۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رو کے منتیں کرتا ہے، میرے گناہ بخش دے، میری خطائیں معاف کر دے، میری غلطیوں پہ رحم کر دے۔ دعائے کمیل میں بندہ اللہ کی منتیں کر رہا ہے، حدیث قصہ میں اللہ وعدہ کر رہا ہے جو آ گیا وہ بچ بھی گیا ہے، رحمت بھی لے گیا ہے، مغفرت بھی پا گیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں حدیث قصہ ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھی جائے۔ جہاں حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے حصار کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس حدیث کا نام، میں نے اس سے پہلے حدیث قصہ کی فضائل پڑھوں گے، حدیث قصہ کی کیا کیا فضائل ہے، تو میرا خیال پوری مجلس گزر جائے حدیث قصہ کی فضیلت بیان کرنے میں۔ کتنی فضیلت ہے آل محمد کے یہاں حدیث قصہ پڑھنے کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے ہمارا ان چیزوں پہ اعتقاد ختم ہوا ہے تب سے مصیبتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نوجوان بچے تو نہیں لیکن بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایک دور ہوتا تھا ہمارے گھر میں ہماری مائیں معجزہ پڑھا کرتی تھی۔ ہلکی سی مصیبت کی آہٹ دروازے پہ آتی تھی نا تو مائیں معجزہ پڑھ لیتی تھی، مصیبت دروازے سے واپس چلی جاتی تھی۔ اب ان معجزوں، ان کہانیوں میں لوگوں نے کہا جن میں کیا رکھا ہے، بات کہانی کی نہیں تھی، بات اعتقاد کی تھی کہ ہم نے اپنے ذہن میں علی کا تذکرہ کرنا ہے، 14 کی بات کرنی ہے، مصیبت دروازے سے واپس چلی جائے گی۔ اب ان چیزوں کی کمی ہو گئی، اعتقاد کی کمی آ گئی، اب بندے 14 کے ذکر سے زیادہ اپنی عبادت پہ ناز کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا عبادت بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب 14 راضی ہوتے ہیں۔ عبادت 14 کی معرفت کا نام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ تمہیں سجدہ کروا کے اپنی حاکمیت نہیں منوا رہا، اللہ تمہیں سجدہ کر کے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس حدیث کا نام ہے حدیث قصہ۔ اس کی مکمل کہانی پڑھیں تو بنتا یہ ہے کہ اس حدیث کا نام ہوتا حدیث فاطمہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا نام ہوتا ہے حدیث تطہیر، لیکن اللہ نے حدیث کو حدیث قصہ کہلوا دیا۔ قصہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والی حدیث، یعنی کہ اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں ایک چادر ہے جس میں کچھ راز ہے۔